ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک کو لائق ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور رازق۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آپ کے اور میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس امت کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ کبھی اس امت کو کسی بڑے عذاب میں غرق، برباد اور تباہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے کچھ اصول، ضابطے اور طریقے، طے شدہ باتیں وہ اللہ نے بتا دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ بندوں کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی ناانصافی، ظلم نہیں فرماتا۔ زمین میں جو بھی کچھ فساد برپا ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو بھی کچھ تباہی، بربادی، فساد اور یہ جو سب کچھ بیڑا غرق ہوتا نظر آ رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ظلم نہیں ہے، اللہ کی ناانصافی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کا، یعنی کسی ایک انسان کا مسئلہ نہیں ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، مجموعی طور پر، من حیث المجموع، انسانیت جو کچھ کرتی ہے اس کی وجہ سے انسانوں کے اس سارے معاشرے کے اندر، بحر و بر میں جو ساری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، یہ ان انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کا اپنا کیا دھرا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت اور اپنا طریقہ، اپنا قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں بیان کی، اور ساتھ بار بار کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا طریقہ نہ تبدیل ہوتا ہے، نہ اللہ کا طریقہ اس میں کوئی ظلم شامل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی سنت، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون طے شدہ ہے، اسی کے مطابق چیزیں چلتی ہیں۔ اس طے شدہ قانون میں اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے کو، کسی قوم کو زبردستی پکڑ کر صحیح راستے پر ڈالتا ہے، اس کی حالت کو تبدیل کرتا ہے، نہ ہی کسی قوم کو، کسی فرد کو زبردستی پکڑ کر غلط راستے پہ ڈالتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے آپشنز چھوڑ دیے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو کوئی بدلنا چاہے، جو کوئی اپنے آپ میں تبدیلی لانا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس رستے کو ہموار کر دیتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی کچھ تمہیں پہنچتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی، اللہ کی اجازت ہوتی ہے، اذن، اللہ کا امر اور اللہ کا اذن۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے عقیدے کا، لیکن آپ اس بات کو سمجھیے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے زمین میں، یقیناً وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اس میں کوئی زبر، اس میں کوئی زور، اللہ کی طرف سے اس میں کوئی قوت، کوئی دھکا، کوئی ظلم شامل نہیں ہوتا۔ اب ایک تو ہمارے ہاں یہ بحث چلی ہوئی ہے کہ ہماری قوم کے اوپر یہ جو مسلسل پے در پہ آزمائشیں ہیں اور مختلف ابتلاء اور امتحانات ہیں اور مختلف قسم کے پکڑ، جس کو ہم عذاب کی صورت میں ڈکلیئر کر دیتے ہیں قطعی طور پر کہ بس یہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، یہ ایک انتہا ہے۔ آدھے سے زیادہ ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، قحط سالی کا اگلے آنے والے دنوں میں شدید اندیشہ ہے، فصلوں کا شدید نقصان ہوا، آنے والے دنوں میں اس مہنگائی کی صورتحال کس درجے کو جاتی ہے، بحران کس حالت کو پہنچتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک ڈھکوسلا ہے بڑا شاندار کہ بھئی یہ اللہ رب العالمین کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی مار ہے۔ محترم بھائیوں، بڑی معذرت کے ساتھ، یعنی یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ آپ اللہ کے ذمے وہ کام لگا رہے ہیں جو کہ ظلم پر مبنی ہے، کہ آپ اللہ ظلم کر رہا ہے بندوں پر، اور اپنے ساتھ بھی یہ زیادتی ہے کہ آپ نے اپنے اوپر، اپنی حرکتوں پر، اپنے کرتوتوں پر، اپنے من حیث المجموع، من حیث القوم، ان پر غور نہیں کرنا اور سب کچھ اللہ پر ڈال دینا کہ یعنی ہم تو بدلنے کے نہیں ہیں، اب اللہ ہی جو بدلے سو بدلے۔ تو بھائیو، یہ جو کلیہ ہے نا اللہ کا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ،
اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو بھی کوئی چیز تمہیں پہنچتی ہے اللہ کی اجازت سے پہنچتی ہے، اور دوسری طرف فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تم کرتے ہو جو کرتے ہو۔ اب یہ جو انسان جو کچھ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف گناہ ہی ہوں، وہ گناہوں کی پکڑ ہی نہیں ہے، وہ انسانوں کی نااہلی، ان کی بد انتظامی، ان کی نالائکی، ان کی بے وقوفی، یہ اس کا پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب تم اس چیز کو جب تک نہیں بدلو گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے حالت کو نہیں بدلوں گا۔ دوسری طرف ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ یقیناً نااہلیوں کے، بد انتظامیوں کے اثرات ہوتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور گناہوں کے، اللہ کی نافرمانیوں کے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی یہ جو سیلاب ہے، یہ جو بارشوں کا بہت زیادہ ہونا ہے، یہ گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے، کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہے، اور یہ صرف اور صرف ہم ایک باشعور قوم میں رہتے ہیں، اور ہم نے جہاں بہت سارے اور علوم و فنون سیکھے ہیں، سائنس نے ترقی کی ہے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ ہم اس سے کم از کم یہ فائدہ تو حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اس سے اپنی غلطیاں، ہم اپنی ترجیحات کا تعین کریں، اپنی غلطیوں کا تعین کریں کہ ہم نے کیا کرنا تھا۔ پچھلی آدھی سے زیادہ صدی گزر گئی، دنیا کی ساری سائنس اور دنیا کے سارے ادارے، بڑے عالمی ادارے، وہ اس بات پر وارن کر رہے ہیں کہ بھئی دنیا میں ایک گلوبل وارمنگ کریٹ ہو رہی ہے، کلائمیٹ تبدیل ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں، جرمنی، فرانس، انگلینڈ، برطانیہ، روس، چائنا، جن ملکوں نے انڈسٹریل ریولوشن میں بڑا کردار ادا کیا، بہت زیادہ فیول کنزمپٹ کیا، کاربن جلائی، ہوا میں کاربن چھوڑی، اس سے دنیا کے اندر ایک موسموں کے اندر تغیر آیا، بحر و بر میں تغیر آیا، فساد، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو تم نے کیا بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی سوچ و بچار کے، تم نے فیکٹریوں پر فیکٹریاں لگائیں، جنگل کے جنگل کاٹ دیے، کالونیوں کی کالونیاں بسا لی، کاربن جلائی، فیول جلایا، ہوا میں اوزون کی لہر متاثر ہوئی، گرمی بڑی، شدت بڑی، گلوبل وارمنگ، سمندروں کے اندر طغیانی آتی ہے، سونامی آ رہا ہے، یہ سب کچھ یہ تم کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین کا ایک قدرت کا نظام ہے، تم اس کے اندر پنگے لے رہے ہو، چھیڑخانی کر رہے ہو، یہ چیزیں آئیں گی۔ 1950 سے دنیا پاکستان کو کہہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ جو گلیشیئرز ہیں دنیا میں، 70% گلیشیئر پاکستان میں ہیں، یہ گلیشیئر پگھلیں گے، گرمی بڑھے گی، موسم کی شدت بڑھے گی، ایک دم یہ گلیشیئرز پگھلیں گے اور طوفان سیلابی آئیں گے، تم اس کا بندوبست کرو۔ دنیا نے پیسہ بھی دیا، ہمارے حکمرانوں کو امداد بھی دی، فنڈ بھی دیے۔ اب وہ کرپشن کی داستانیں ہیں لمبی چوڑی کہ سوئس بینک تو بھر گئے، اپنے ذاتی خزانے تو بھر گئے، اپنے محل تو کھڑے ہو گئے، لیکن قوم کی فکر کرنے والے لوگ کہ ہاں اگر یہ آفت آ گئی تو ہم اس کے لیے کچھ بندوبست کر لیں، وہ بندوبست نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اس کی کیفیت سیم وہی ہے کہ جیسے ایک بندہ مسکین غریب سڑک پر بیٹھا ہو اور ایک پراڈو والا آئے اور اس کے اوپر گاڑی دوڑا کر چلا جائے۔ یہ وہ حادثہ ہے جو ظلم پر مبنی ہے، یعنی اس کے سبب، اس سارے طوفان کا سبب وہ ملک ہے جو خود تو ترقی یافتہ ہیں۔ پاکستان بیچارے نے دنیا میں کاربن جلانے میں 1% بھی حصہ نہیں لیا۔ ہم تو بیچارے مفلوق الحال لوگ ہیں، ہماری انڈسٹریوں کا کیا حال ہے، ہمارے یہاں پیٹرول کی قیمتوں کا کیا حال ہے، ہم تو یہ دنیا کے سارے بگاڑ کے اندر اس حوالے سے ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ تو سارا انٹرنیشنل جو بڑے بڑے جگے بدماش ہیں جنہوں نے دنیا ساری کے وسائل کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، یہ تو ان کا قصور، بھگت ہم رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے کہ اب یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، چاہیے یہ بھی کہ اب دنیا کے سارے جو یہ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں، جو سارے اس گلوبل وارمنگ کے حصے دار ہیں، جو اس کلائمیٹ چینج کے ذمہ دار ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ اس مسئلے میں کردار ادا کریں، معاونت کریں، ساتھ کھڑے ہوں۔ اور یہ جو ہمارے گلیشیئرز پگھلے ہیں، اور گلیشیئرز کے پگھلنے سے جو پانی کا بہت زیادہ بہاؤ بڑھا ہے، اور پھر ساتھ جب گرمی بڑھتی ہے نا تو زمین سے جو پانی اٹھتا ہے بخارات کی صورت میں اور بادلوں کی صورت میں بارشیں برستی ہیں، جو مونسون کا سارا نظام ہے، یہ بھی اس سال 8 گنا زیادہ ہوا، یعنی 100% کو بڑھا کر 783%
مونسون کی بارشیں زیادہ برسی، بارشوں کے برسنے سے کچے مکانوں والوں کے مکان گر گئے، پہاڑوں سے گلیشیئرز کے پگھلنے سے وہاں سے طوفان بنے، وہاں سے پہاڑ سرکے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ سرحد کی وہ اونچی اونچی پہاڑیوں سے چترال اور گبرال اور وہاں سے پیچھے کی پہاڑیوں سے لے کر صحراؤں تک یہ پانی کے سیلاب کی کیفیت ہے. تو سمجھنے کی بات محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اس میں یہ ہے کہ یہ وہ نااہلیاں، نا انتظامیاں بھی ہیں جو کہ ہم نے گزشتہ نصف صدی سے زیادہ جن کا کوئی انتظام نہیں کیا، ڈیمز نہیں بنائے، پانی کو سنبھالنے کا، پانی کے صحیح راستے بنانے کا کوئی انتظام نہیں کیا. اس میں حکومتی سطح سے لے کر انفرادی سطح تک کی وہ نااہلیاں، بد انتظامیاں، نالائکیاں، بے وقوفیاں، جہالتیں وہ بھی ہیں. اور ساتھ ایک دوسرا پہلو ہے یہ جو آہستہ آہستہ ہم عالمی ایجنڈوں کے مطابق اپنے ملک کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی اور سود خوری، اور یہ جو اللہ رب العالمین کی شریعت اور اللہ رب العالمین کے نظام کے اندر جو گناہوں کی صورت میں جرائم کر رہے ہیں، وہ بھی اس کا سبب. اب یہ بھی اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ جب تم کوئی غلط کام کرو گے، تدبیر غلط اختیار کرو گے، نقصان اٹھاؤ گے، اور جب تم کوئی گناہ کرو گے تو اللہ کی پکڑ میں آؤ گے. تو یہ ہماری تدبیری غلطیاں ہیں جن کے نقصانات ہم اٹھا رہے ہیں، اور یہ کچھ ہمارے گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ میں بھی ہیں. ان گناہوں میں سر دست آج کل جس کا بہت چرچا ہے وہ ہے ایک بے حیائی پر مبنی اور ملک کے اندر جو ایک خاندانی نظام کی دھجیاں بکھیر دینے پر مبنی ایک خلاف شریعت، خلاف انسانیت، خلاف عقل، خلاف قانون، خلاف اخلاق ایک قانون جس کو ٹرانسجینڈر ایکٹ کا نام دیا گیا. اب آپ دیکھیے رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ جس قوم میں بے حیائی، فحاشی اور یعنی پھیل جائے گی، اس قوم میں اللہ رب العالمین بھوک، افلاس اور ننگ، غربت یہ اس پر مسلط کر دے گا، یا اس کے اوپر دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا. بڑا شور و غوغا ہے، ہم بیچارے اردو دان لوگ ہیں، قومی زبان ہماری اردو ہے، دینی زبان ہماری عربی ہے، مسلط ہمارے اوپر انگریزی ہوئی ہے. اب ہم بیچاروں کو سمجھ لگتی نہیں ہے ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے، یہ LGBTQ پلس 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 یہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ عالمی ایجنڈے کا حصہ ہے، عالمی استعمار اس کے اوپر پورا اپنے وسائل اور پیسے لگائے ہوئے ہے. اور پاکستان بیچارہ FATF اور یونائٹڈ نیشن اور WHO اور بڑے بڑے عالمی ادارے IMF اور ورلڈ بینک ان سے قرضے لینے ہیں، اپنا نظام چلانا ہے، سود کے قرضے واپس کرنے ہیں. جب ہم قرضے واپس کرنے کی، نئے قرضے لینے کی بات کرتے کہتے ہیں اچھا ہمارا ایجنڈا پہلے نافذ کرو، تم نے اتنے پیسے لیے ہوئے ہیں، تم پیسے نہیں دے پا رہے، اب ہماری باتیں مانو. ان باتوں میں منواتے کیا ہیں وہ یہ یوگا کارٹا ایک ایکٹ بنا انڈونیشیا کے اندر، دنیا کے سارے بدماش مل بیٹھے انڈونیشیا میں، انہوں نے یوگا کارٹا ایکٹ کے نام سے قانون بنایا کہ پوری دنیا کو سیکس فری کرنا. ہم نے یعنی سیکس سے ریلیٹڈ جو کرائم ہے اس کو ڈی کریمنلائز کر دو. کوئی بندہ بھی سیکس سے متعلق کوئی بھی حرکت کرے، کوئی لڑکا لڑکی، دونوں لڑکے آپس میں، دو لڑکیاں آپس میں، کوئی بندہ اپنی جنس کے ساتھ، کوئی بھی اس حوالے سے کوئی بھی بندہ کوئی گناہ کرے، اس گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، اس کو جرم نہ رکھا جائے، اس کو ڈی کریمنلائز کر دو. یہ ہے وہ یوگا کارٹا ایکٹ جو پوری دنیا کے اوپر نافذ کرنے کے لیے دنیا کے سارے جگہ بدماش مل بیٹھے، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں اس کو شامل کر لیا گیا، ساری دنیا کا پیسہ اور وسائل اس پہ جھونک دیا گیا. اور یہ جو ہمارا یعنی اس وقت ٹرانسجینڈر ایکٹ کا ایک شور و غوغا ہے، میں نے شاید آج سے 3 سال پہلے اپنے جمعہ کے اندر اس کا ذکر کیا، سرسری ذکر کیا، پھر گزر گئے اس بات پر، کیونکہ میں نے بھی اس وقت یہ سمجھا کہ یہ عامت الناس کے سامنے کرنے والی بات نہیں ہے، یہ خواص کی بات ہے. خواص میں ہم نے بات کی، بڑا شور بھی ڈالا. 2018 میں جب پچھلی حکومت تھی مسلم لیگ کی، اس کے آخری اسمبلی کے اجلاس میں ہمارے اسپیکر اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب کی نگرانی میں، ان کی سربراہی میں، ہمارے وزیر قانون جناب نوید قمر صاحب کی طرف سے آخری اسمبلی اجلاس میں 13 لوگوں کی موجودگی میں یہ بل پیش کیا گیا. لوگ موجود نہیں تھے، آخری اجلاس تھا، اسمبلی ساری ایوان سارا فارغ تھا، اور یہ قانون پیش کر دیا گیا. ایک خاتون وہاں پر کوئی برقع پوش بیٹھی تھی، نعیمہ غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے جب اس بل کو دیکھا
تو انہوں نے کہا جی یہ کیا بل کیسے پیش ہو رہا ہے، یہ تو بل پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بڑا خطرناک ہے، اس سے ہماری اسلامی انسانی ہماری معاشرتی اقدار ہل کر رہ جائیں گی۔ لیکن ہمارے نوید قمر صاحب نے وہاں پر بڑا اصرار کیا، اسپیکر اسمبلی نے بھی تھوڑا سا اختلاف کیا، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں نہیں، ہمارا آخری اجلاس ہے، ہم اس کو پاس کروا کر ہی دم لیں گے، اور یہ اس کے بعد جو ہے نا ہمیں موقع نہیں ملنا۔ اسپیکر نے کہا بھائی اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دو، ایک دفعہ وہ چیک کر لیں، اس میں کوئی چیز ہے تو وہ اپنے معروضات لکھ کر پیش کر دیں۔ نہیں نہیں جی نہیں، بس وہ ہماری حکومت جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، ہماری حکومت کے ذمے لگا تھا کہ یہ بل بنوا کر تم نے جانا ہے، تو ہمیں تو بھائی یہ بل بنوا کر جانا ہے، جیسے کیسے مرضی آپ اس بل کو پاس کریں۔ گویا جاتے جاتے وہ بل پاس ہو گیا۔ 2018 کے بعد 19 میں اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست عبد الرحمان ایڈوکیٹ صاحب نے وفاقی شرعی عدالت میں یہ رٹ دائر کر دی کہ بھئی یہ بل پاکستان میں یہ پاس ہو چکا ہے، اسمبلی نے اس کے اوپر سائن دستخط کر دیے ہیں، ساری جماعتیں سیاسی اس کے اندر شامل ہیں، اور سارے حکومتی ادارے انسانی حقوق کا اور جو ہے نا وہ دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں بہبود کے اور عالمی اور مقامی سطح کے، ہمارے سارے حکومتی ادارے اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے اوپر آپ ہماری بات سنیں، اب وفاقی شرعی عدالت میں وہ جب رٹ لگی 2 سال بعد اس رٹ کی سنوائی کی باری آئی۔ جب اس رٹ کی سنوائی کی باری آئی، عدالت نے جواب طلب کیا کہ جی یہ وزارت قانون کو بلاؤ، وزارت انسانی حقوق کو بلاؤ، تو شیریں مزاری صاحبہ وہاں ان کا نمائندہ پیش ہوا انسانی حقوق کی طرف سے۔ ہاں بھائی یہ بل کیسے پیش ہوا، اس بل کے مندرجات کس نے لکھے، اس کے اندر یہ ساری باتیں کس نے ڈالی؟ اوہو یہ تو ہم نے نہیں لکھا جی، ہم تو بے دام غلام ہیں، ہم تو بھکاری ہیں، ہم تو جہاں جاتے ہیں ہماری تو فون کال پر اگلے کہہ دیتے ہیں بھائی پیسے نہ مانگ لینا، ہم تو کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں لوگ پہلے کہہ دیتے ہیں بھائی کچھ لینے نہ آ جاؤ، تو ہم تو جس کے پاس بھی جاتے ہیں اگر وہ ہمیں 2 ٹکے دیتا ہے تو ساتھ اپنی ایک شرائط کی لسٹ ہمیں تھما دیتا ہے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں لگا جی یہ تو عالمی ایجنڈا تھا، وہی جو قانون انڈیا میں پاس ہوا ہے منو ان قومیں فل سٹاپ سمیت وہی قانون ہمیں بھی دیا گیا تھا، ہم نے اسمبلی میں پیش کر دیا، سوری جی ہمیں نہیں پتا، یہ تو ہمارے سے جنریٹ ہی نہیں کروایا گیا، ہم سے تو بنوایا ہی نہیں گیا، یہ تو جو عالمی قانون پوری دنیا میں چل رہا ہے ہم نے تو وہی قانون پیش کیا۔ اچھا انڈیا والے ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، انڈیا نے اس قانون کے اندر، یعنی اس قانون کی موٹی موٹی بات عام بندوں کے سمجھنے کی کیا ہے، اس قانون کے مطابق یہ بات اس ملک میں اب قانون بنا دی گئی ہے کہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی وہ جائے نادرا میں جا کے وہ کہے میں لڑکا ہوں، میں کہوں جی کہ میں لڑکا نہیں ہوں، میرا نام عبدالرب نہیں ہے، میرا نام رکھ دو سعدیہ زکیہ کوئی نام، میں لڑکی ہوں بھائی، میرا آئی ڈی کارڈ بدل دو، نادرا بدل دے گا۔ کوئی لڑکی جائے وہ کہے جی نہیں میرا نام کوئی طیبہ بشرا نہیں، میرا نام عادل رکھ دو، میرا نام عمر رکھ دو، میں لڑکا ہوں بھائی، بس اتنا کہنے کی دیر ہے، وہ لڑکی لڑکا بن جائے گی، لڑکا لڑکی بن جائے گی۔ اچھا آپ کہیں گے یار یہ کیا ہے، یہ کیا بے وقوفی ہے کہ کوئی لڑکا کہے لڑکی بن جائے لڑکی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ٹیکسلا میں آج سے 4-5 سال پہلے 2 لڑکیوں نے شادی کر لی، عدالت میں کیس گیا، چاہیے یہ تھا کہ ہماری عدالت جو ہے اس کیس کے اوپر اپنی رولنگ دیتی، اس کے اوپر باقاعدہ ایک قانون کا مسودہ بھیجتی کہ بھئی یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ کیا بدتمیزی ہو رہی ہے کہ 2 لڑکیاں آپس میں شادی کر لیں، یہ تو نہیں ہو سکتا اس ملک میں۔ لیکن عدالت نے اس کو قانون بنانے کی بجائے فیصلہ یہ دیا کہ بھئی ایک لڑکی دوسری لڑکی کو طلاق دے دے، اس کو شادی کنسیڈر کر لیا، لیکن اس مسئلے کو رفع دفع کرنے کے لیے ٹھپنے کے لیے کہا کہ بھئی طلاق دے دو، جان چھڑاؤ، بس یہ مسئلہ میڈیا میں نہ جائے، رولا نہ پڑے، تم اس کو طلاق دو، اس شادی کو ختم کر دو۔ پھر دنیا کا وہ پریشر ہم پر آیا کہ بھئی دیکھا ہے نا، ہم تمہیں کہتے تھے نا قانون بنا لو، تم قانون بنا لیتے تو آج یہ شادی بچ جاتی۔ کیسے کہ یہ لڑکی کہتی کہ میں لڑکا ہوں، دوسری لڑکی کہتی کہ میں لڑکی ہوں، یہ کہتی میں لڑکا ہوں، اس لڑکی کو لڑکا مان کر 2 لڑکیوں کی شادی ہو جاتی۔ اس طرح کی بھونڈی حرکتوں کو جواز فراہم کرنے کے لیے اس قانون کو وضع کیا گیا، LGBTQs اور پلس 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 پلس، یعنی یہ ایک تحریک ہے، ایک فورم ہے جس میں کوئی 14 15 16 قسم کی جینڈرز کو یعنی شامل کر دیا گیا ہے،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں بار بار وما خلق الذکر والانثی، اللہ نے دو ہی جنسیں پیدا کی ہیں، یا مرد یا عورت. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، یہ جو نطفہ ہے اس نطفے سے دو ہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یا مرد یا عورت، تیسری کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. لیکن یہ دنیا کے بے وقوف وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اے سیکشول ہوتا ہے، بائی سیکشول ہوتا ہے، ہومو سیکشول ہوتا ہے، ہائپر سیکشول ہوتا ہے، لیسبین ہوتا ہے، گے ہوتا ہے، اور ٹرانسجینڈر ہوتا ہے، انٹر سیکس ہوتا ہے، لٹرم پٹرم، کتنی ساری سیکس کی قسمیں. ایک دو سیکس نہیں ہوتے جی، دو جنسیں نہیں ہوتی. لہذا ان جنسوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے LGBTQ کی تحریک کھڑی کی گئی. اب جو بندہ بھی اپنے آپ کو جس کیٹیگری میں سمجھے وہ اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا لے، اور پوری حکومتی مشینری، پورا ملک اس کے حقوق کا تحفظ کرے. اور الزام دھرا اسلام کے سر کہ بھئی دیکھو اسلام تو تیسری جنس کا حقوق ہی نہیں دیتا. یہی سب سے بڑا اسلام کا تیسری جنس کے ساتھ انصاف ہے کہ اسلام نے اس تیسری جنس کو ججمنٹ کے لیے چھوڑا ہی نہیں. اسلام نے کہا بھئی یہ جو بھی کوئی بندہ ہے جس کے اندر بلوغت کے بعد کوئی عذر یا اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی، وہ لڑکی تھا لیکن اس میں مردوں والے کچھ خواص یا مردوں والے کچھ عوامل زیادہ ہیں، تو اس کو مردوں میں شامل کر لو. یا یہ مرد تھا، اس کے اندر عورتوں والی حرکتیں کچھ زیادہ ہیں، اس کو عورتوں میں شامل کر لو، اس کو تیسری جنس کہہ کر بے عزت نہ کرو. اسلام نے سب سے بڑا حق تو یہ دیا تھا. لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، تیسری چوتھی پانچویں چھویں 16 قسم کی جنسیں بناؤ، پھر ان ساروں کا، یعنی یہ لاکھوں میں سے کوئی ایک ہوگا، میڈیکلی یہ کوئی ایک ہوگا، اس کے حقوق کے لیے بات کرو. اور پھر میں جیسے بات کر رہا تھا کہ انڈیا والے کافر ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، انہوں نے اس قانون کے اندر دو باتیں اپنے طور پر ایڈ کر لی. کہا کم از کم اتنی عقل کو ہاتھ مارو کہ کوئی بندہ جا کے نادرا میں از خود جا کے کہہ دے میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں تو میرا نام بدل کر ID کارڈ بنا کر دے دو. کم از کم 2 سٹیپس رکھو، ایک میڈیکل بورڈ کا اور ایک مجسٹریٹ کا، کہ یہ جو بندہ ہے پہلے میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہو، میڈیکل بورڈ چیک کرے بھئی اس کا دماغ زیادہ خراب ہے یا اس کی باڈی میں کوئی مسئلہ ہے، یعنی اس کا سائیکولوجیکل مسئلہ ہے کہ فزیکل بایولوجیکل مسئلہ ہے، وہ چیک ہو. پھر اس کے بعد مجسٹریٹ اس بات کو جج کرے گا کہ ہاں بھئی یہ جو دعویٰ کر رہا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے، یہ کس حد تک ٹھیک ہے، پھر اس کی جنس کی تبدیلی کو. لیکن ہم تو ماشاءاللہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں نا. نہ ہمارا میڈیا بولا، نہ ہمارے سیاست دانوں میں سے کوئی اس پر بات کرنے پہ تیار ہے. آ جا کے 2-4 مولوی بیچارے اس پر بات کرتے ہیں تو مولویوں کو کہتے ہیں او یار تم لوگوں کو مسئلہ کیا ہے، تم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو کیوں بنا لیتے ہو، اتنا بڑا بتنگڑ کیوں کھڑا کر لیتے ہو. UK پلٹ ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، میں نے کہا جی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی فیملی کی رہائش کے لیے برطانیہ UK زیادہ بہتر ہے کہ پاکستان؟ انہوں نے کہا پاکستان. میں نے کہا تو بتی نہیں آتی یہاں، تو مچھر نہیں سونے دیتا یہاں، تو گرمی ہے یہاں، تو سڑکیں نہیں، بجلی، کئی قسم کے بحران ہیں، آپ کیا کیسے کہتے ہیں وہاں پر ہماری نسلیں محفوظ نہیں ہیں، وہاں پر ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم پیدا بچہ کرتے ہیں، بڑا ہو کر وہ بچی بن جاتا ہے، وہاں پر بیڑا غرق ہوا پڑا ہے معاشرے کا، اس لیے UK رہنے کو سیف نہیں ہے. اب جب سے ہمارے ہاں یہ بے وقوفانہ قانون بنا ہے، وہ جو عبد الرحمان ایڈوکیٹ صاحب عدالت میں دھکے کھا رہے ہیں، اکیلے اس ریٹ کی اس کو بھگت رہے ہیں، ان سے ہم نے پوچھا، ہم نے کہا جی کہ آپ کو اس میں مسئلہ کیا پیش آ رہا ہے؟ کہتے ہیں US قونصلیٹ سے ہر پیشی پر جتھا آ جاتا ہے بدماشوں کا، اور کوئی 2800 یا پتہ نہیں غالباً میں بھول نہ رہا ہوں 28,000 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے ان 4 سالوں کے دوران، ہاں بلکہ یہ سینیٹر مشتاق صاحب نے جماعت اسلامی کے، انہوں نے اسمبلی کے اندر نقطہ اعتراض پر یہ سوال اٹھایا. انہوں نے کہا یہ جو قانون بنا ہوا ہے، اس قانون کے بنے ہونے پر ہمیں اعداد و شمار تو نادرا سے لے کر دو کہ کتنے لوگوں نے اس قانون سے جو ہے نا وہ استفادہ کرتے ہوئے اپنی جنس کی تبدیلی کی درخواست دی ہے. تو بتایا یہ گیا جی کہ 28,000 لوگ جو ہیں اب تک یا پہلے مرد تھے عورت بن گئے ہیں، یا عورت تھے مرد بن گئے ہیں، اور یہی سارے عدالت میں پیش ہو کر وہاں اس کے حق میں نعرے مارتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھئی محترم بھائیو، یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ عوامل ہیں جو ہم اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے، اپنی مجرمانہ غفلتوں کی وجہ سے، اپنی خود ساختہ مجبوریوں کی وجہ سے ہم دنیا کے سامنے بچھے جاتے ہیں، کافروں سے بھیک مانگنے کے لیے دنیا کے جگہ بدماشوں کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، اور پھر ہمیں اس طرح کے غلط سلط اور اس غیر اخلاقی، غیر اسلامی، غیر آئینی قوانین بنانے پڑتے ہیں، اور معاشروں کے اندر مختلف قسم کے فسادات برپا ہوتے ہیں. اللہ کی پکڑ آتی ہے
اور پھر ہم ان ساری چیزوں پر غور نہیں کرتے اور بس ہم یہ کہہ کر جو ہے نا وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب ہم کر کیا سکتے ہیں، جو کرا رہا ہے جی امریکہ کرا رہا ہے، یا جو کرا رہا ہے جی اللہ کرا رہا ہے، اس میں ہمارا کیا دوش؟ تو اصل میں بھائیوں سمجھنے کی بات یہ ہے، ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصہ، اللہ تعالیٰ کبھی تھوڑے لوگوں کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو پکڑتا نہیں ہے، لیکن حتی اذا یروا المنکر بین ظہرانہم، جب آپ کے سامنے ایک چیز کھل کر واضح ہو جائے کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوا، آپ اس بات پر قادر ہیں کہ آپ اس چیز کو روک سکیں، اس کے خلاف احتجاج کر سکیں، اس کے خلاف بات کر سکیں۔ اگر آپ بات نہیں کرتے، وہی جو بنی اسرائیل کی قوم کا حال تھا کہ ایک قوم اللہ کی نافرمانی کر رہی تھی، دوسری ان کو روک رہی تھی، تیسرے خاموش، سانو کی لگے، سانو کی سمجھ، سانو سمجھ نہیں آندی۔ یہ تیسرے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے جو گناہوں کا ارتکاب کر رہے تھے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوا فَلَا يُنْكِرُوا، اگر آپ روکنے پر قدرت رکھتے ہیں، کسی بھی سطح پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور آپ نہیں کرواتے، تو پھر فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ، جب کوئی قوم اس طرح کا ارتکاب کرتی ہے، پھر اللہ عام اور خاص کا فرق نہیں رکھتا، پھر اللہ پوری کی پوری قوم کو پکڑ لیتا ہے، نیک و بد سارے اللہ تعالیٰ رگڑ دیتا ہے۔ یہ وہ اللہ کا قانون ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، ہمارا فریضہ اتنا ہی ہے کہ ہم اصلاح کی بات کر دیں، ہم لوگوں کو اس بات پر اویئرنس دے دیں کہ بھئی یہ غلط کام ہو رہا ہے، ہم اس پر اپنا خواص میں عوام میں احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاید اس وجہ سے اللہ رب العالمین اپنی پکڑ، اپنا عذاب، آزمائش کو ہم پر ہلکا کر دے۔ یہی اللہ کا قانون ہے، یہی اللہ کا طریقہ ہے۔ اپنی اپنی سطح پر بھائیوں، اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، کوشش کریں کہ یہ بے حیائی، فحاشی اور ریانی اور سود خوری پر مبنی جو قوانین اور جو سازشیں اور کوششیں اندرونی اور بیرونی سطح پر ہو رہی ہیں، ان کو روکنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ آپ کی اسی کوشش کا سبب انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان سیلابوں کی آزمائشوں سے بھی نجات دے گا، اللہ اس بے حیائی اور یہ جو اس کی وجہ سے طوفان جو ہمارے آئے ہوئے ہیں ان سے بھی نجات دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس غربت اور مہنگائی اور افلاس اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ جس طرح کے قانون کی میں نے بات کی، اس طرح کے قانون کی حمایت کرنے والے اور اس کے حق پہ کھڑے ہونے والے لوگ، یقیناً ان کا دین سے تو کوئی تعلق واسطہ ہے نہیں، وہ خود کو بڑے انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، عقل کل سمجھتے ہیں، سائنسدان اور بڑے فلسفہ دان اور منطقی خود کو باور کرواتے ہیں۔ تو دو چار ایسے سوالات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ایک عمومی سوال ہیں، یعنی کسی بھی بندے کو پوچھو جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ جی ہاں ان جنسوں کے حقوق کی بات ہونی چاہیے، ان کو پوچھو کہ بھئی یہ جنسیں جو اتنی ساری بنا دی ہیں 15-16 قسم کی، دنیا میں ہزاروں مخلوقیں ہیں، کیا یہ صرف انسانوں کے اندر ہی مسئلہ پیدا ہوا ہے؟ کبھی بلی یا کتے کے اندر، کتا اور کتیا، بلا یا بلی، اس کے درمیان بھی کوئی 10-12 جنسیں ڈھونڈی ہیں؟ یا یہ جو تم ہمیں سمجھاتے ہو کہ بھئی 5000 سال پرانے، 10,000 سال پرانے کھنڈرات ملے فلاں جگہ سے انسانوں کے، وہاں پر 2 لاشیں ملیں، وہ کھنڈر ملا، اب سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کیا، اچھا جی ہاں یہ لڑکا تھا، یہ لڑکی تھی، یہ تو تمہاری سائنس بتاتی ہے۔ کیا تمہاری سائنس نے کبھی بتایا ہے کہ یہ 2 جنسوں کے درمیان کی کوئی قسم تھی؟ یا آج کل تم جو مر جاؤ گے، تمہارے مرنے کے بعد 1000 سال بعد تمہاری لاش کہیں برآمد ہوگی کسی قبر سے، تو تمہاری سائنس اس بات کا تعین کر لے گی کہ یہ بائی سیکشول تھا، ہائپر تھا، ہومو تھا، اے تھا، کیا تھا، کون سا۔ اسی طرح اگر یہ جو ٹرانسجینڈر مین ہے یا ٹرانسجینڈر وومن ہے جو خود کی جنس تبدیل کروا لے، دیکھیے شرعی مسئلہ بھی اس میں آپ سمجھ لیجئے۔ ایک بندے کا عذر ہے، معذور پیدا ہوا، ایک بندہ لنگڑا پیدا ہوا، اب وہ لنگڑا پیدا ہوا، اب وہ علاج کرواتا ہے، ٹانگ لگوا لیتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ نے تمہیں صحت دے دی۔ اسی طرح کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جینیاتی لحاظ سے، ہارمونل امبیلنس کے لحاظ سے، کوئی بایولوجیکلی اس کے اندر کوئی ایسا عذر رہ گیا ہے، ایسی کمزوری، ضعف رہ گیا ہے کہ وہ مکمل مرد یا مکمل عورت نہیں بن سکا۔ اب میڈیکل سائنس اگر اس کا علاج کر کے اس کی اس جنس کو مکمل کر دیتی ہے تو لا حرج فی،
اس میں کیا حرج ہے؟ ایک لڑکا تھا، اس کے اندر ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے وہ خود کو لڑکی فیل کرتا تھا، اب علاج ہو کر اس کو مکمل لڑکا بنا دیا گیا، یہ تو بات ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ مکمل لڑکا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یہ شیطان کا بھائی بن کر ولا امرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، یہ جان بوجھ کر جا کر ٹیکے لگواتا ہے، ہارمونز کے آپریشن کرواتا ہے، اور اپنے سارے جو ہے نا وہ اعضاء کی تبدیلی کروا کر یہ لڑکی بن جاتا ہے. تو یہ تو چیز نہ عقل اس کا جواز دیتی ہے، بلکہ میڈیکلی خود دنیا اس چیز پر سر پکڑے بیٹھی ہے. جن لوگوں نے یہ کچھ کیا ہے وہ ان لوگوں کی نہ زندگی زیادہ دیر چلی ہے، اور جس طرح وہ زندہ رہے ہیں کئی قسم کی بیماریوں پہ زندہ رہے ہیں. تو یہ وہ کچھ الزامی سوالات اور جوابات ہیں کہ اگر اس طرح کی حرکت کر بھی لو، جن حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہو، مثال کے طور پر آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، یہ مردوں کی لائن ہے، یہ عورتوں کی لائن ہے، یہ مردوں کے واش روم ہے، یہ عورتوں کے واش روم ہے. اب یہ جن حقوق کی بات کر رہے ہو، ذرا بتاؤ کتنے قسم کے واش روم بناؤ گے؟ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کل کو ایمپوریم میں 16 واش روموں کے اوپر الگ الگ لکھا ہوگا، یہ مردوں کا ہے، یہ عورتوں کا ہے، یہ بائی سیکشول کا ہے، یہ سیکشول کا ہے، یہ ہومو سیکشول کا ہے، یہ لیسبین کا ہے، یہ فلاں کا فلاں کا. اتنے سارے واش روم بناؤ، یہ کیسی بے وقوفانہ منطق ہے. تو علامہ الحفیظ، یہ اللہ تعالیٰ ان کو شیطانوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے کہ بغیر سوچے سمجھے اپنی بنیادی انسانی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اور اس طرح کے بیکار اور اس طرح کے فضول لغو قانون بنا رہے ہیں. اور اس سے اصل ان کا مقصد کیا ہے کہ فری سیکس سوسائٹی کریٹ کی جائے، کہ جو کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی، کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا، وہ جس قسم کے بھی جنسی عمل کے اندر ملوث ہو، اس کے اوپر نہ کوئی گناہ کا اثر ہو، نہ اس کو کوئی جرم سمجھے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی شرارتوں سے اور اس طرح کی سازشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. دوسری بات آپ سے مختصراً یہ عرض کرنی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی مسجد الحمدللہ سیلاب زدہ علاقوں کے اندر ایک بڑا شاندار کام کر رہی ہے. 8-9 دوسری مساجد کے ساتھ مل کر، لاہور کے مختلف اداروں کے تعاون کے ساتھ، آپ کے بچے، بھائی، بیٹے، نوجوان محسنین جو سکواڑ جو اس مسجد میں ہم نے قائم کیا ہوا تھا، تو یہ بچے الحمدللہ رضاکارانہ طور پر سیلاب زدہ علاقوں میں بڑا شاندار کام کر رہے ہیں. 10 کروڑ روپے سے زائد کی ادویات، خیمہ جات، راشن تیار، کھانا، برتن، سلنڈر، چٹائیاں، 27 کے قریب ٹرک یہاں سے آپ روانہ کر چکے ہیں، اور اس کا سارے جو رپورٹ ہے وہ الحمدللہ شائع ہو چکی ہے. تو یہ سارا کام اللہ رب العالمین کی توفیق سے، یہ ایسا کام ہے جس کو ہم نے تصور نہیں کیا تھا. اللہ نے موقع پیدا کیا، ہم نے ہمت کی، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا. اور یہ اتنا کام پھیل جانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بھی قبولیت کی دلیل ہے، اور انسانوں کے ہاں بھی مقبولیت کی دلیل ہے کہ لوگوں نے، آپ نے ہم پر اعتماد کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا. ہم نے جنوبی پنجاب میں پچھلے 50 دن مسلسل ایک پوری جماعت کے لیول کا کام کیا، بلکہ ہم نے اس سارے عرصے کے دوران کوئی حکومتی فرد نہیں دیکھا. الحمدللہ ہمارے نوجوان اپنی موٹر سائیکلوں پر، اپنی گاڑیوں پر سارے علاقے میں بھاگے پھرے ہیں، اور 250 کلومیٹر کی یہ پٹی، 60 کلومیٹر ڈیپ اندر ایریا میں ہر قسم کا تعاون کیا ہے. کل رات ہم ایک برانڈس روڈ تاجر اتحاد، ان کی کمیٹی کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، انہوں نے تونسا سے کچھ لوگ بلائے ہوئے تھے، تونسا اور ڈراجن. انہوں نے کہا جی کہ یہ کچھ لوگ ہیں، آپ ان لوگوں کو کمپنسیٹ کریں. میں نے کہا جی ان کو پوچھیں، ان کی بستی لغاری ہے، ان کی جلو والی ہے، یہ بستی مبارک کے ہیں، یہ وہاں، ان کو پوچھیں ان کے علاقے میں راشن نہیں تقسیم ہوا؟ اس نے کہا جی 3 دفعہ. اور ہم نے پوچھا ان کو پوچھو جن کے علاقے میں خیمے نہیں گئے؟ انہوں نے کہا جی خیمے گئے، 7 چٹائیاں بھی آئی ہیں، 7 سلنڈر بھی آئے ہیں. خوشی سے الحمدللہ میرے آنسو وہاں پر نکل پڑے. میں نے کہا الحمدللہ یہ بندے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے آپ گواہی لے لو، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ خود وہاں کے مقامی لوگ آپ کے سامنے گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں ہر چیز وہاں وافر پہنچی ہے، ان لوگوں نے پہنچائی ہے، ہمیں اب وہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور وہ بندے نہ میں جانتا تھا نہ وہ جانتے تھے، پہلی دفعہ انہوں نے بلائے. تو ہم نے اب الحمدللہ رخ کیا ہے سندھ کا. اس دفعہ آج ہمارا الحمدللہ 8واں امدادی قافلہ روانہ ہو رہا ہے سندھ کی طرف. شکارپور میں ہم نے بیس کیمپ کیا ہے، اور خیرپور، دادو اور اس کے ساتھ جو ملحقہ علاقہ ہے سانگڑ، اور یہ جو جھیل منچھر جھیل کا بند ٹوٹنے کی وجہ سے، اور یہ جو سارا سیلاب یہاں اس علاقے سے گزرا ہے، رجحان سے ہوتے ہوئے آگے اس نے پورے سندھ اور بلوچستان کو متاثر کیا ہے. تو آج سے الحمدللہ ہم اپنا ریلیف آپریشن، اپنی ساری رضاکار ٹیم اور اپنا سارا جو بیس کیمپ ہے وہ ڈی جی خان سے وہاں شکارپور میں شفٹ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ سارے حضرات کی دعائیں، آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کا تعاون ہمیں درکار ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح اپنے اہل وطن کے آنسو پوچھنے میں اور ان لوگوں کے دکھ درد کو دور کرنے میں انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے. اللہ رب العالمین اس کو قبول و منظور فرمائے. اور جن لوگوں کی مشکلات ہیں، جو پانی کے اندر بیٹھے ہیں بے آسرا، بے سر و سامان، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات بھی حل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.